علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد میں ہندکو کی ترویج و ترقی کے موضوع پر بات کریں گے جناب ڈاکٹر واجد تبسم. ان کا چھوٹا سا میں تعارف کرا دوں. پروفیسر ڈاکٹر عبد الواجد تبسم ایک عرصے سے شعبہ پاکستانی زبانیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے وابستہ ہیں، جہاں وہ ایک عرصے سے پاکستانی زبانیں، ادب، لسانیات اور تحقیق کے ساتھ ساتھ ہندکو زبان و ادب کی تدریس اور ترویج کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. پاکستانی زبانیں و ادبیات سے متعلق ان کے متعدد مقالات ملک کے موقر جرائد میں شائع ہو چکے ہیں. قومی و بین الاقوامی سطح کی 20 کانفرنسوں میں شرکت کر چکے ہیں. میں ریکویسٹ کروں گا جناب ڈاکٹر واجد تبسم سے تشریف لے آئیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات شروع کرنے سے پہلے جو ابھی بات ہوئی اس وہاں میں بیٹھا تھا تو مجھے ایک شعر یاد آ رہا تھا. دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. معزز شرکائے محفل، صاحبان اسٹیج، ڈاکٹر کمال صاحب، میں نے ابھی ان سے کچھ چیزیں لنگوسٹکس کے حوالے سے سیکھی بھی ہیں، میرے استاد بھی ہیں. تو ضیاء الدین صاحب کا شکریہ. میرے خیال میں 9ویں کانفرنس ہے اور میں ساری تقریباً اٹینڈ کر چکا ہوں. تو اور مجھے وہ یاد آتے ہیں وہ ضیاء صاحب جو 15-20 سال پہلے ایبٹ آباد کی گلیوں میں گھومتے تھے اور لوگوں سے زبردستی کتابیں نکالتے ہوتے تھے. مثلا سلطان سکون صاحب سے زبردستی لغت لیا اور کہا کہ یہ آپ کے ساتھ ہی دنیا سے چلا جائے گا، وہ شائع کیا. عبد الغفور ملک صاحب کو بہت کم لوگ جانتے ہیں، قرآن کا پہلا منظوم ہند کو ترجمہ کیا. اور نین کٹورے ان کی نعت کا مجموعہ ہے، ان سے زبردستی لیا اور جو ہے وہ شائع کیا. یہی بات ایسی ہے، وہ نہیں دے رہے تھے، بڑی مشکل سے لیا. مجھے یاد ہے، اچھی طرح یاد ہے، ہم خود بھی طالب علم تھے زمانے میں. اسی طرح حیدر زمان حیدر صاحب بہت، جنہوں نے اپنی ساری زندگی ہندکو کے حوالے سے وقف کر دی اور پہلا نثری ترجمہ ہندکو کا انہوں نے زبردستی ان سے لیا اور شائع کر دیا. آج میں جب یہاں پہ آیا تو مجھے ایک طرح کی خوشی ہو رہی تھی کہ ضیاء صاحب کی جو محنت ہے وہ رنگ لائی ہے اور آج جو ہے وہ ایک ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں. اور مجھے 400 کتابیں میرے خیال میں آپ شائع کر چکے ہیں اور اس حوالے سے تو ان کو لائق تحسین ہے. ہم سب کو ان کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ یہ ہمیں بھی یہاں پہ کھینچ لاتے ہیں اور یہاں پہ بلاتے ہیں اور اتنے لوگوں کا اکٹھ انہوں نے کیا ہوا ہے. اور میرے خیال میں کوئی بھی سندھ جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں پہ ان لوگوں نے کچھ ہندکو کے یا باقی زبانوں کے لوگوں کو بلایا ہوا تھا، سندھی لینگویج اتھارٹی نے. اور یہاں پہ تو ضیاء صاحب ایک عرصے سے ساری جو انڈیجنس لینگویجز ہیں یہاں پہ جو بولی جا رہی ہیں ان کو یہاں پہ جو ہے وہ بلاتے ہیں. اور آج مجھے اور مڑی کے حوالے سے میرے پاس اتنا علم نہیں تھا اور مڑی کا، اور یہ روزی صاحب اور ڈاکٹر کمال صاحب کی وجہ سے میں نے بہت سی چیزیں سیکھی یہاں پہ میرے جو ہے وہ گوش گزار ہوئیں. تو چند ایک معروضات میں لکھ کے لایا تھا، وہ آپ کے اگر اجازت ہو تو گوش گزار کروں. تو اللہ آپ کو جو ہے وہ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے کہ آپ اسی طرح جو ہے وہ کام کرتے رہیں. اور میرے خیال میں ہندکو کی یہ آواز، یہ گندھارا ہندکو بورڈ میں اتنے آرگنائز انداز میں لوگوں نے پہلے کوششیں کی ہیں. ہزارہ سے ہندکو عربی ادبی جرگہ بنا حیدر زمان حیدر صاحب میں. صوفی صاحب اگر اس موقع پر ہم کچھ لوگوں کو یاد نہ کریں تو میرے خیال میں زیادتی ہوگی. پروفیسر صوفی عبدالرشید صاحب نے ہندکو کے حوالے سے بہت کام کیا، آج ہم میں نہیں ہے. اسی طرح ڈاکٹر صلاح الدین صاحب، آج ہمیں نذیر بھٹی صاحب کی چیزیں میں نے دیکھی. تو یہ ہمارے وہ ہیرو ہیں ہندکو زبان و ادب کے حوالے سے کہ جنہوں نے اس زمانے میں ہندکو کی کاوش کی اور کوششیں کی یا لکھی کہ جب لوگ ہندکو کو منہ نہیں لگاتے تھے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہندکو زبان ہر جگہ پہ موجود ہے اور اتنی جو ہے وہ 6th لینگویج ہے. اور میرے خیال میں ہمارے KPK میں دوسری بڑی لینگویج ہے کہ جس میں لیکن اس کی طرف جس طرح انہوں نے توجہ دلائی اور آج لوگ جو ہے اس کی طرف لکھ رہے ہیں، آ رہے ہیں، تو یہ لائق تحسین ہے. میرا جو عنوان مجھے دیا گیا تھا وہ تھا علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں ہندکو زبان و ادب کی تدریس و ترویج. زیادہ لمبا نہیں ہے، صرف 2 صفحے ہیں.
ہندکو کا شمار صوبہ خیبر پختونخوا میں بولی جانے والی عام زبانوں میں ہوتا ہے۔ اس صوبے میں پشتو کے بعد ہندکو سب سے بڑا وسیلہ اظہار ہے۔ جہاں تک اس کے لسانی جغرافیے کا تعلق ہے تو یہ ہزارہ ڈویژن، پشاور، کوہاٹ، بنو اور ڈیرہ اسماعیل خان کے وسیع و عریض علاقے میں بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ اتنے وسیع و عریض خطے میں اس کی موجودگی کی بدولت اس کے مختلف لہجے تشکیل پاتے ہیں جو اپنی الگ الگ نوعیت کے اعتبار سے اہمیت کے حامل ہیں۔ ہندکو کے بڑے لہجوں میں ہزارہ والی، پشاوری، کوہاٹی اور ڈیرہ والی عام ہیں۔ یہ لہجے خود میں بھی ایک طرح کی انفرادیت رکھتے ہیں، اگرچہ ہر ایک لہجے کی منفرد اور جداگانہ صورتیں ہیں، تاہم ایک لسانی نظام کے تحت باہمی اشتراک سے ایک زبان ہندکو تشکیل پاتی ہے۔ جہاں تک اس کی قدامت اور اس کے ادب کے آغاز و ارتقاء کا تعلق ہے تو یہ ہر دو حوالوں سے قدامت کی حامل ہے، مگر لکھنے کا رواج چونکہ بعد ازاں ہوا لہٰذا اس کے اولین نمونے قدر مشکل سے دستیاب ہوتے ہیں۔ البتہ جو دستیاب ہیں ان سے یہ طے کرنا مشکل نہیں کہ یہ زبان قدامت کی حامل ہے اور ایک تہذیبی اور لسانی ورثے کی امین بھی ہے۔ اس کے آغاز سے متعلق لوگوں کے نظریات سے بھی یہ بخوبی ثابت ہو جاتا ہے۔ ہندکو قدیم، کلاسیکی اور جدید ادب کے مختلف شعری اور نثری ادوار اور ان کے دستیاب نمونوں نے نہ صرف اندرون ملک بلکہ بیرون ملک ماہرین لسانیات کو متوجہ کیا ہے کہ وہ زبان کے لسانی اور لسانیاتی نظام کی تحقیق پر متوجہ ہوں، اور اس حوالے سے گراں قدر کام بھی ہو چکا ہے۔ علاوہ ازیں 20ویں صدی کے نصف ماہ بعد سے جب سے زبانوں کی تہذیبی اور لسانی شناخت کا مسئلہ درپیش ہوا ہے اور ماہرین لسانیات نے پاکستانی زبانوں کے لسانی ورثے کے تحفظ کی جانب محققین اور ماہر لسانیات کو متوجہ کیا ہے، وطن عزیز کی مختلف جامعات میں پہلے سے موجود ہر صوبے میں بولی جانے والی نمائندہ زبانوں کے نہ صرف شعبہ جات نے اس تبدیلی کے اثرات قبول کیے ہیں۔ اس سے مراد وہ تبدیلی نہیں ہے جو آج کل آئی ہوئی ہے، بلکہ ان زبانوں کی تدریس اور تحقیق کی طرف طلبہ اور اساتذہ کا رجحان بھی بڑھا ہے، اور یہاں سے فارغ التحصیل طلبہ تدریس زبان سے کسی نہ کسی صورت میں جڑے ہوئے ہیں، مگر دیگر زبانوں کی تدریس اور ان کے لسانی اور ادبی ورثے کے تحفظ کی طرف ملکی سطح پر خاطر خواہ توجہ نہیں کی گئی، اور یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم ابھی تک کوئی قومی لسانی پالیسی تشکیل نہیں دے سکے، اور اس ضمن میں ہونے والی تمام تر کوششیں اب تک رائے گاں ثابت ہوئی ہیں۔ خیر، بقول اقبال، میرا رونا نہیں رونا ہے یہ سارے گلستان کا، وہ گل ہوں میں، خزاں ہر گل کی ہے گویا خزاں میری۔ جہاں تک علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں ہندکو زبان و ادب کی تدریس اور ترویج کا تعلق ہے تو اس وقت اس یونیورسٹی میں موجود شعبہ پاکستانی زبانیں ملک کا واحد شعبہ ہے کہ جو 18 پاکستانی زبانوں بشمول ہندکو کی تدریس و ترویج اور ترقی میں بنیادی کردار ادا کر رہا ہے۔ یاد رہے کہ اس کے علاوہ وطن عزیز کی کسی یونیورسٹی میں پاکستانی زبانوں سے متعلق کوئی ایسا شعبہ نہیں کہ جہاں ان زبانوں کے آغاز و ارتقاء کلاسیکی اور جدید ادب کی اعلیٰ درجاتی سطح تک تدریس کا شعبہ موجود ہو۔ جہاں تک ہندکو زبان و ادب کی تدریس کا تعلق ہے تو اس وقت MSc پاکستان اسٹڈیز کے 2 کورسز پاکستانی زبان و ادب میں ہندکو زبان و ادب شامل تدریس ہے۔ اس کے علاوہ شعبہ پاکستانی زبانیں کے MPhil پاکستانی زبان و ادب پروگرام کے کورس پشتو، ہندکو، توروالی اور گاوری میں ہندکو زبان و ادب کی تدریس مذکورہ پروگرام کا لازمی جزو ہے۔ اسی طرح PhD پاکستانی زبان ادب پروگرام میں جہاں دیگر پاکستانی زبانیں اور ان کے ادبیات کا اردو زبان و ادب سے تہذیبی، لسانی اور ادبی اشتراک شامل نصاب ہے، وہاں ہندکو زبان و ادب کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں سائیں غلام محی الدین قادری حیات و افکار، سائیں غلام دین ہزاروی پر یہ پہلا MPhil ہے ہندکو میں۔ سائیں احمد علی کے بعد سائیں غلام دین ہزاروی کا نام جو وہ لیا جاتا ہے سوداگر اس بازاردہ کے نام سے۔ حیدر زمان حیدر صاحب نے ان کا چار بیتے کے بہت بڑے شاعر تھے، یہ پہلا مبسوط ان پر کام ہے۔ اور اس کے علاوہ راکم نے میرا پہلا مقالہ اس پر چھپا تھا HEC کے ایک پروجیکٹ میں سائیں غلام دین ہزاروی کی صوفیانہ شاعری کے حوالے سے۔ تو یہ MPhil کی سطح کا کام ہے جو ہم نے شعبہ پاکستانی زبانیں میں کروایا ہے۔ ہزارہ میں پشتو اور ہندکو کے باہمی لسانی اثرات کا تحقیقی مطالعہ پر MPhil سطح کی ڈگری تفویض ہو چکی ہے، ان دونوں پر MPhil کی ڈگریاں دی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستانی زبانوں کے صوفی شعراء، اس میں سائیں غلام دین ہزاروی کو شامل کیا گیا، یہ HEC کا پروجیکٹ تھا، اس میں میرا مضمون تھا جو اس میں شامل ہے، نصاب ہوا۔ پاکستانی زبانیں مشترک لسانی و ادبی ورثہ،
اس میں بھی ہند کو جو ہے وہ شامل ہے. یہ پی ایچ ڈی کی سطح کا تقویتی مواد آپ اسے کہیں یا الائڈ مٹیریل ہے, اس میں ہند کو زبان کا بھی اشتراک اردو سے شامل ہے. قائد اعظم پاکستانی زبانوں کے آئینے میں اور شکوہ جواب شکوہ کے پاکستانی زبانوں میں تراجم جیسے عام تحقیقی منصوبہ نے شعبے میں ہونے والی پاکستانی زبانوں اور ہندکوں کے حوالے سے ہونے والی تحقیقات کو وقار بخشا ہے. راکم نے ڈسکرپٹیو گرامر ہند کو پنجابی اینڈ سرائکی, یہ مجھے اتفاق ہوا کوئی کمال صاحب علینا بشیر کے ساتھ کام کرنے کا, کوئی 2014 سے یہ کام شروع ہوا تھا سرائکی, ہندکو اور پنجابی کی گرامر کا. یہ ابھی جا کے جو ہے وہ پبلش بھی ہو چکا ہے, شکاگو یونیورسٹی نمبر 9 ہے, اور ان کے ڈپارٹمنٹ سے یہ کوئی ہم نے جو آپ جو جس طرح ماڈرن وہ اسپریٹڈ جو جتنی جو ماڈرن لنگوسٹکس کے جو اصول ہیں ان کے تحت یہ پہلی گرامر ہے ہندکو کی, جس میں مجھے جو ہے ایز اے کنسلٹنٹ کام کرنے کا جو ہے وہ اتفاق ہوا, اور ابھی یہ پبلش ہو کر یہ منصوبہ سامنے آ گیا. ساؤتھ ایشین لینگویجز اینڈ سویلائزیشن شکاگو کے شعبے سے یہ کام ہوا ہے, اور ہندکو میں جو ایک ماڈرن جسے ہم کہتے ہیں گرامر کی کمی محسوس ہو رہی تھی وہ اس کے بعد جو ہے وہ پوری ہو گئی ہے. تو یہ اس حوالے سے کچھ کام تھے کہ جو شعبہ ہندکو جو شعبہ پاکستانی زبانوں نے ہندکو کے حوالے سے کیے ہیں. میں آخر میں جو صاحبان اسٹیج ہیں اور جو منتظمین ہیں ان کا شکریہ اس حوالے سے ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بلایا, اور حاضرین کا شکریہ اس حوالے سے ادا کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ انہوں نے میری سمع خراشی کو جو ہے وہ برداشت کیا. تو میں دوبارہ ضیاء صاحب کا اور گندھارا ہندکو بورڈ کے منتظمین کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنی زبردست کانفرنس کی, اور انشاءاللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسی سلسلے کو اگر ہم آگے بڑھاتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہندکو زبان بھی جو ہے وہ کسی بھی دوسری زبان سے اب جو ہے وہ پیچھے نہیں رہے گی. کیونکہ باہر جو میں نے آج کتابیں دیکھیں اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ بعض دیگر زبان پر بھی جو ہے وہ اصل کام ہی یہی ہے کہ کتابیں شائع کی جائیں اور کانفرنسز کے ذریعے ان کو سامنے جو ہے لایا جائے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.